فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی قوم کے آدمی کو دیکھا کہ دوبارہ کسی سے پھٹا ہوا ہے اس کا. حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ, تیرا تو روزانے کا کیا کام ہے؟ آج کل اس سے الجھ رہا تھا, آج اس سے الجھ رہا ہے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں. اب سمجھیں اس میں بڑا دلچسپ پہلو ہے اس واقعے کا. ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ کس کو پکڑیں؟ فرعونی کو, اس کو گریبان چھڑوائیں, اس سے لڑائی چھڑوائیں. لیکن جب قریب آئے نا تو وہ بنی اسرائیلی تھا بزدل. وہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ تو دوبارہ کیوں پھڈا کر رہا ہے, تو اس دفعہ جو پنچ لگے گا وہ کس کے لگے گا؟ میرے لگے گا. وہ یہ سمجھا, ڈر گیا وہ. اور اس نے کہا کل اس کو ایک لگا تھا وہ کلٹی, آج مجھے لگے گا اور میں کلٹی. حالانکہ حضرت موسیٰ کا یہ پروگرام نہیں تھا, لیکن بزدل تھا نا, بنی اسرائیلی میں بڑی عجیب عجیب خرابیاں آ گئی تھی. تو ایک دم وہ اس کے پیٹ میں بات رہی نہیں, اور اپنے قوم کے آدمی کا تحفظ بھی وہ بنی اسرائیلی نہیں کر سکا. حالانکہ اپنی قوم اگر وہ ظالم نہ ہو تو, ظالم اس معنی میں تو نہیں تھے نا کہ جان کر کیا انہوں نے تو, اور فرعون جو تھا وہ دیت تھوڑی لیتا, وہ تو اور ظلم کرتا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں تو بنی اسرائیلی چیخنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کل تو نے ایک بندہ مارا تھا, آج مجھے مارنے آ رہا ہے. جب یہ بولا ہے اس نے تو راز کیا ہو گیا؟ فاش. اس نے کہا اچھا وہ جو کل مرا تھا وہ انہوں نے مارا تھا. حضرت موسیٰ بیچارے وہاں سے غائب ہوئے اور شہر میں چھپتے پھر رہے ہیں. وجاء من اقصى المدینة رجل, وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى. شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آیا ایک شخص جو درباریوں میں تھا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اے موسیٰ تیرے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں, اب فرعون تجھے نہیں چھوڑے گا. فخرج, اس شہر کو چھوڑ کے نکل جا. انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں. ظاہر ہے فرعون کی قوم ہی کا آدمی تھا, مگر بروں میں کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اندر کی خبریں تو وہی لائے گا نا. تھا فرعونی مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے, قتل کر دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ میں جاؤں کہاں, اکیلے کہاں جائیں گے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کر لیا. وہ نہیں جہاں شعیب علیہ السلام آئے تھے جس قوم میں, تو مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا. اور اب راستہ معلوم نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے, تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی نجنی من القوم الظالمین, اے اللہ ان ظالموں سے تو مجھے نجات دے. اب پیدل لمبے سفر کرتے کرتے مصر سے کہاں پہنچے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا. مصر پہنچے اور وہ جیسے مسافروں والی حالت ہوتی ہے, وہاں کہاں جا کے ٹھہریں گے, بس بھاگ کر آئے تھے. فرعون کی حدود سے بہرحال باہر نکل گئے. ولما ورد ماء مدین, جب مسافر ہمیشہ پہلے پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی کی کوئی جگہ ملے, تو مدین میں کنویں کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں بہت رش ہے, کنویں کے ارد گرد بہت لوگ ہیں, رش لگا ہوا ہے. اور دو لڑکیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں ہیں, وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اپنے ڈول لے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا. دیکھو خود قابل ترس ہیں, ابھی مسافر ہیں, لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے. اپنی پریشانی کو بھول گئے. کہا کہ یہ بچیاں, یہ نوجوان لڑکیاں اتنی دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا. ان کے پاس گئے, ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما, کیوں یہاں کھڑی ہوئی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہنے لگی کہ جب تک مردوں کا رش چھٹ نہیں جاتا ہم اپنے ڈول میں پانی نہیں بھریں گے. اس سے پتا چلا کہ وہ لڑکیاں کیا تھیں, خاندانی. حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ یہ بچیاں, بولو نا, خاندانی, مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی. کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں کہ بھائی جب یہ چھٹ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. پھر ایک سوال ہوا کہ بھائی گھر کے مرد کیوں نہیں آ رہے؟ اگر تم اتنی خاندانی ہو تو خاندانی لوگوں میں تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں اور بھائی باہر کے کام کرتے ہیں. یہ ایک ایک جملہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں. خاندانی لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں اور مرد باہر کے کام کرتے ہیں.
تو اللہ نے ان لڑکیوں کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ دور کھڑی ہیں مردوں سے, قریب نہیں ہیں. خواتین نوٹ کر لیں جو بیان سن رہی ہیں, مردوں سے کہاں ہیں؟ دور کھڑی ہوئی ہیں, مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی, حالانکہ ٹینشن میں کتنی دیر بعد نمبر آئے گا. تبھی تو حضرت موسیٰ کو ترس آیا کہ یہ بیچاری تو صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہیں گی. دوسرا اشکال, حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں, یہ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کیوں ہو, تمہارے گھر کے مرد کیوں. انہوں نے خود جواب دے دیا کہ کہیں یہ بدگمان نہ ہو کہ ہم کیسی نالائق عورتیں ہیں. تو کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں, وہ نہیں آ سکتے اس کام کے لیے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بوڑھے باپ کے علاوہ, اور بوڑھا باپ یہاں تک نہیں آ سکتا. مجبوراً, اس سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی گھر میں مرد کام کرنے والا نہ ہو پھر عورت مجبوراً گھر سے باہر نکل سکتی. تو بڑی خاندانی عورتیں تھیں وہ, لڑکیاں تھیں. اور اس سے بھی پتا چلا کہ کبھی کسی عورت کی مدد کرنا پڑ جائے تو اتنا شرما شرمی میں کہ نامحرم سے کہیں بات نہ کرنی پڑ جائے, کہیں تقوی کے خلاف نہ ہو جائے, اس کی بیچاری کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ بھی غلط ہے بھائی, یہ تقوی کا حیض ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی کہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی جا رہی تھی, بائک سے گری ہے, تو وہ نیچے گر گئی, وہ لڑکا بھی گر گیا. اب کیا ہے کہ 2-4 داڑھی والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ لڑکی کو ایمبولینس میں اٹھا کے ڈالنا ہے. نامحرم کے چکر میں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا اس کو, نامحرم میں ہاتھ نہ لگ جائے. وہ بیچاری کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے. نامحرم ہے او بھائی, وہ نامحرم انسان تو ہے نا, اس کو ایمبولینس میں ڈالو اللہ کے بندو. اب کیا اس کے لیے گھر سے برقع منگواؤ گے, پھر ابا منگواؤ گے کہ اس کے لیے محرم بلاؤ؟ بھائی محرم بلاؤ اس سرجانی ٹاؤن سے, اس کا وہ جب تک آئے گا تو یہ اس کی محرم نہیں رہے گی, اس دار فانی سے کوچ کر. تو ایسی ایمرجنسی میں نہیں اتنا ہوتا. مجھے فون کیا, میں نے کہا اٹھا کے ڈالو یار اللہ کے بندو, اس کو ایمبولینس میں ڈالو. اور ایسی صورت میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں. کوئی ضرورت میں اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ جائز ہے, وہ تو ایمرجنسی ہے. تو وہ لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ تھکے ہوئے مسافر, ان لڑکیوں پہ ترس آیا, فسقا لہما, ان سے ڈول لیا اور ایسے بھر کے لا کے ان کو پکڑا دیا, جاؤ. کوئی مفاد نہیں تھا حضرت موسیٰ کا اس میں. دوبارہ کھڑے ہو گئے واپس اپنے مقام پہ آ کے. اب مسافر تھے نا, تو ایک دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے اور مجھے یہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو شاید ان کے والد جو اتنے غیرت مند ہیں مجھے بلائیں اور کچھ اجرت دے دیں اس کی, یا مجھ سے کچھ پوچھ لیں, کوئی تو ملے نا ریلیٹو. بھئی آپ جب اجنبی جگہ پہ جاتے ہو آپ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی جاننے والا بندہ چاہیے جس کو میں اپنی کہانی سناؤں, مشورہ لے لوں اس سے. تو ایک دل میں خیال پیدا ہوا. اب خیال ان لڑکیوں سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ یہ کیا ہے, یہ لالچ میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ سے ذکر کر رہے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس واقعے کے ذریعے تو میں اس بھلائی کا فقیر ہوں, تیرے در کا فقیر ہوں, وہ ارادہ تو پورا کر دے. اس میں سبق ملتا ہے مخلوق سے استغنا اور اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار, کہ اللہ میں مسافر ہوں, اگر کوئی ہو جائے نا میرے لیے, کوئی انتظام ہو جائے رات کو رہنے کا, یا کوئی بندہ بلا لے مجھے, تو میں ان سے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کی خدمت تو میں نے بے لوث کی ہے, لیکن میں تجھ سے بہرحال اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. ادھر دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے دعا فوراً قبول کی. اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما, فاربی میں ہوتا ہے فوراً. بس وہ لڑکی کیونکہ غیرت مند تھے نا, خاندانی آدمی پر احسان کریں گے بھولتا نہیں ہے وہ. آپ کسی کی خدمت کریں, تھینک یو پہ چل رہی ہے پوری دنیا اس وقت آج کل. جو مرضی کسی کے ساتھ کر دو, تھینک یو بول کر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تھینک یو, تھینک یو کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بھائی. اس سے کچھ پوچھ لو اس کی ضرورت کا, اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی, مگر جیسے اس نے احسان کیا, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ W11 میں سفر کر رہا تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک پٹھان مزدور کھڑا ہوا تھا, میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بس میں. مجھے اس پہ ترس آیا کہ یہ مزدور ہے اور یہ بیچارہ اتنا تھکا ہوا ہے, ہم تو روز کا معمول ہے. میں کھڑا ہو گیا, اس کو میں نے سیٹ دے دی. وہ کہہ رہا نہیں, میں نے اس کو سیٹ دی تھی, حالانکہ وہ بوڑھا نہیں تھا. مجھے یاد ہے وہ اتنا بچ گیا, اس نے کہا یار آپ نے میرا اتنا خیال کیا. اب وہ بیچارہ میرے اوپر کیا احسان کرتا,
بار بار مجھے کہہ رہا ہے یار میرا ہوٹل ہے, کبھی آنا میں تمہیں چائے پلاؤں گا, میرا ہوٹل ہے. بار بار میں اس کی کیفیات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی اندر کی طبیعت کتنی بہترین ہے کہ چھوٹا سا احسان کیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. وہ بیچارہ یہی کر سکتا تھا کہ ہوٹل پہ, میں نے کہا یار میں کیا ہوٹل پہ تمہارے چائے پینے آؤں گا. تو یہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے. کس کی؟ ابے خاندان ایک تو سبھی ہوتے ہیں, خاندانی لوگوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو دو لڑکیاں تھیں, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اب ابا نے پوچھا, یہ ابا کے بارے میں کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام تھے, مگر یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حالانکہ اس وقت اس کی حیا کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ ان لڑکیوں کے خاندانی ہونے پر کیا کر رہے ہیں؟ مہر, اسٹیمپ لگا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے خاندانی ہونے کی ڈیفینیشن نوٹ کرتے چلے جاؤ. نہیں آئی نا سمجھ میں؟ حیا مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, چال میں بھی حیا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ عورت کی نماز میں بھی حیا جھلکنی چاہیے. مردوں کی طرح عورت اگر نماز پڑھے گی وہ حیا والی نماز نہیں ہے. سجدے میں کولے اوپر کر کے نماز پڑھنا, یا اس طرح سے جو ہے نا وہ مردوں کی طرح بالکل چوڑے ہو کے نماز پڑھنا, یہ عورت کی حیا اس میں نہیں جھلکتی. تبھی تو اللہ نے, دیکھو عورت جو ہے نا تلبیہ لبیک آہستہ کہتی ہے, زور سے نہیں کہتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو زور سے کہنے سے منع کیا ہو. سب علماء نے حکم دیا, تمام علماء محدثین کیا کہتے ہیں؟ عورت لبیک کیسے کہے گی؟ آہستہ, ہلکی آواز. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے, لیکن حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ عورت میں کیا چاہتے ہیں؟ حیا کا تقاضا ہے آہستہ آواز. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی, جو پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے. عورت کے کو منع کہیں بھی نہیں ہے. نبی کی سنت ہے رمل کرنا, اور قرآن میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی سیرت میں اسوا ہے, نبی کو فالو کرنا ہے, حج میں, عمرے میں, ہر چیز میں. لیکن ہر چیز میں عورت حج کو فالو کر رہی ہے, مگر عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے منع نہیں کیا. مگر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ حیا کے, بولو نا بھائی, خلاف ہے. حج بھی عبادت ہے تو اس میں عورت کو حیا کا اظہار کرنا ہے. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ, تو آپ بولو اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت رمل نہیں کرے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ صفا اور مروہ میں عورت صحیح میں دوڑے گی نہیں. حالانکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی جو دوڑی تھی. وہاں تو عورتیں کہہ سکتی ہیں بھائی تو تم عورت کی سنت زندہ کر رہے ہو, وہ تو دوڑی تھی, تو ہم تو عورت ہیں تو ہم تو دوڑیں گے. لیکن حدیث میں کہیں ممانعت نہیں ہے. پھر بھی پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا مفتی پیدا ہو اور قرآن و حدیث کے نام پہ عورت کو کیا کہے کہ وہ بھی کیا کرے گی؟ دوڑے گی, رمل کرے گی, زور سے لبیک کہے گی. جب ہم اس کو منع کریں تو کہے کہ بخاری یا مسلم کی حدیث دکھاؤ, کہاں منع ہے؟ تو دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں دکھا سکتے. ہر چیز حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتی. تو حیا ہماری عورتیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں اس میں ان کی حیا جھلکتی ہے, اور اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ چند سالوں پہلے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. صرف 4 صدی ہجری میں ایک ابن حزم ظاہری قائل تھے. ابن حزم کے بارے میں یہ مشہور علماء میں ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ, وہ ظاہر پرس عالم تھے, وہ قیاس کے منکر تھے, ایک شرعی دلیل کے. ان کو امت نے فالو کیا ہی نہیں ہے. ان سے صرف حدیثیں لیتی ہے امت, فالو نہیں کیا امت نے. صرف ان کا ایک مذہب تھا. باقی صدیوں میں 4 صدیوں تک کسی کا نہیں تھا, اس کے بعد کسی کا نہیں تھا. 100 سال پہلے یہ کہیں شروع ہوا یہ. تو اس لیے جو ہے نا, کیا مطلوب ہے عورت سے؟ حیا مطلوب ہے. تو اللہ اس کی حیا کی صفت کو بیان کر رہے ہیں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, فرمایا ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. مرد نہیں ہے تو بیچاری کو کام کرنے پڑ رہے ہیں.